الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا و سید المرسلین وعلی اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ سب تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کو، جس نے ہمیں انسان بنایا۔ کروڑہا درود سرکار دو عالم نور مجسم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن نے ہمیں مسلمان بنایا۔ سب تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کو، جس نے ہم سب کو امت مسلمہ میں پیدا فرمایا۔ کروڑہا درود تاجدار ختم نبوت سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن نے ہم جیسے گناہگاروں کو اپنی امت کے لیے پسند فرما لیا۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، ملت کے نوجوان ساتھیوں، بارگاہ رسالت مآب میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جب اللہ نے عالم ارواح میں انبیاء کا اجلاس بلایا، جس کی تصدیق وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کہ یہ آیت کر رہی ہے، تو اللہ کے پیغمبروں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ نبوت تو اپنی مرضی سے عطا فرما دی ہے، ہماری خواہش پر، ہماری خوشی پر سرکار دو عالم کا امتی ہونے کا شرف عطا فرما۔ اللہ نے ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ چند لمحات ہم نے بیٹھنا ہے سرکار دو عالم نور مجسم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا ہے۔ بارہا آپ ذکر سنتے رہتے ہیں، میں بیان کرتا رہتا ہوں۔ جتنی مرتبہ بیان کریں گے، جتنی مرتبہ سنیں گے، اللہ اس قدر ہمیں برکت رحمت یافتہ فرمائے گا۔ اگر سرکار کا ذکر ہو تو زبان پر اللہ کی
اللہ کی ذات کا شکرانے کے طور پر لفظ سبحان اللہ نہ آئے تو پھر یا تو وہ سمجھتا نہیں کہ یہ زبان ہی دی اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کے لیے، جس کام کے لیے دی ہے اس کام پر لگاؤ۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کے لیے، عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ یوں ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اپنی تفسیر ابن عباس میں اس آیت کے تحت رقم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، مالک تیرا بے حد شکریہ، تو نے مجھے وہ نعمت عطا فرمائی ہے جو دیگر انبیاء کو نعمت نہیں ملی۔ یہ کوطور کے مقام پر جو ہے کھڑے ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلامی کر رہے تھے۔ مقام کوطور ہے، اللہ کا پیغمبر اللہ سے ہم کلام ہے، اللہ کی طرف سے جواب ملتا ہے، اے موسیٰ جو تمہیں دیا گیا ہے اس پر شکر کر، اور زندگی کے آخری لمحات تک توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں رہے۔ یعنی کہا کہ نعمت کا تو شکر کر۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ڈیوٹی لگا دی، حکم دے دیا کہ تیرا اب کام یہ ہے کہ تمہیں میں نے نعمت دی کہ تیرے ساتھ ہم کلامی کی، اب تیرا کام یہ ہے میری توحید پر ایمان رکھنا اور میرے مصطفیٰ سے محبت کرنا۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنا، آخری سانس بھی جو تیرا ہو وہ بھی محبت مصطفیٰ سے نکلے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ نقل کرتے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے درس کیا ہے؟ ہمارے لیے درس یہ ہے کہ اللہ کے دربار میں جب کوئی گزارش کرتا ہے، شکریہ کا لفظ زبان پر لاتا ہے، اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس کو ہدایت یہ ہے نعمت میں نے دے دی ہے، تیرا کام ہے میرے مصطفیٰ کی محبت کو اپنے سینے میں جگہ دے دے۔ یعنی اللہ کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی نعمت تمہیں ملی ہے وہ میں نے تمہیں دے دی ہے، تمہارا کام یہ ہے ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر سانس میں میرے محبوب کی محبت جو ہے وہ تمہارے دل میں رہے۔ جب دل میں محبت ہوتی ہے تو پھر جس سے محبت ہوتی ہے پھر انسان اس کے اعمال کو، اس کے اقوال کو، اس کی جلوت کو، اس کی خلوت کو، اس کے طور طریقے کو اپنا لیتا ہے۔ رب یہ چاہتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون،
تمام رنگوں میں رنگ جو ہے وہ اللہ کا بہتر ہے، اور جتنے رنگنے والے ہیں سب میں بہتر رنگ چڑھانے والا اللہ ہے۔ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا سب سے رنگ بہتر اللہ کا ہے۔ اللہ کا تو وجود نہیں، رنگ کس کا ہوا؟ رنگ پھر کس کا ہوا؟ کہا ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال خلق اللہ آدم علی صورتہ، یہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنی صورت پر پیدا فرمایا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قال خلق اللہ آدم علی صورت ہی، آدم کو اللہ نے اپنی صورت پر پیدا فرمایا۔ اللہ صورت میں نہیں ہے، اس کا وجود نہیں، صورت مصطفیٰ کو صورت خدا کہا۔ جیسا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، کئی مقامات پر اشارے ملتے ہیں، تو اللہ نے کہا آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنی صورت اور رنگ سے مراد کیا ہے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ، جس کو وہ رنگ چڑھ گیا ہے وہ غیر کے دروازے پر ہی نہیں جاتا۔ ایک مرتبہ مضمون چھپا تھا لکھنؤ سے، کسی نے کہا کہ حاتم طائی بڑا سخی تھا، اس کے 40 یا 70 دروازے تھے، ہر دروازے سے خیرات ملتی تھی۔ جواب دینے والے نے کہا کہ 70 یا 40 دروازوں پر وہ اس لیے جاتا تھا، پہلے دروازے پر سیل گیا، دوسرے پر اس لیے جاتا تھا اس کی غرض پوری نہیں ہوئی، اس کا مقصد پورا نہیں ہوا۔ تمہیں میں ایک در دکھاتا ہوں، ابو بکر آتا ہے صدیق اکبر بنا دیا جاتا ہے، عمر آتا ہے فاروق اعظم بنا دیا جاتا ہے، عثمان آتا ہے حیا کی کان بنا دیا جاتا ہے، علی آتا ہے حیدر کرار بنا دیا جاتا ہے، بلال آتا ہے اور کعبے کی چھت پر چڑھا کر ہاشمیوں کا سردار بنا دیا جاتا ہے۔ یہ دروازہ ہے مدینے والے کا، ایک مرتبہ ان کے دروازے پر جو گیا ہے وہ دوسرے دروازے پر نہیں گیا۔ تو یہ ہے سرکار کا رنگ، سرکار کا رنگ اگر لینا ہے تو آج بھی ملتا ہے، آج بھی ملتا ہے۔ جس وقت وہ رنگ ملتا ہے پھر ایک مستی آ جاتی ہے، ہر وقت یار کی باتیں ہوتی ہے۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں 100 مکر بہانے کر کے پھر گل اسے دی کردہ، یعنی جس سے محبت ہوتی ہے عاشق اپنے محبوب کی بات کرتا ہے، جب بھی بات کرتا ہے عاشق اپنے محبوب کی بات کرتا ہے۔ سرکار نے بھی فرمایا جس سے محبت ہوتی ہے بات اسی کی ہوتی ہے، حتیٰ کہ امام الانبیاء نے فرمایا جو کوئی کسی کی محبت میں مرے گا اسی کی محبت میں اٹھے گا۔ ایسی زندگی بسر کرو، ایسی زندگی بسر کرو جب ہم مرے تو ہماری لبوں پر ہو مصطفیٰ جان رحمت میں لاکھوں سلام۔
قبر میں پہنچے تو زباں پر ہو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، حشر میں پیر رکھے کہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مرے جس کی محبت میں اسی کی محبت میں اٹھیں گے، تو ہم مرے ہی سرکار کی محبت میں، غیر کی محبت میں مرے ہی نہ۔ سرکار کی بات ہے، تمہیں معلوم ہے ایک ہی مسجد رہ گئی ہے میاں میر کی جہاں فرقے کی غلاظت نہیں آتی، اشارتاً غلاظت نہیں آتی، یہاں تو بات ہوتی ہے یا مدینے والے کی ہوتی ہے یا اجمیری کی ہوگی یا حجویری کی ہوگی۔ آج بھی وہ مستی مدینے سے ملتی ہے، ایک وہ شراب ہے جو پیالوں میں آتی ہے، جس کا نشہ اتر جاتا ہے، جو بدبودار سنائے ہوتی ہے، جس کا سنا ہے ذائقہ نہیں ہوتا، لیکن مصطفیٰ کے در سے جو مہ ملتی ہے اس کا اتنا پاکیزہ ذائقہ ہوتا ہے، مٹھاس ختم نہیں ہوتی، اور نشہ بھی ایسا ہے کہ گردن کٹ بھی جائے تو کہنے والا کہہ رہا ہوتا ہے۔ دیکھا مکے میں چلتے ہیں، ایک کو لٹایا ہوا ہے، اس نے بھی نشہ پیا ہوا ہے، کس کا؟ سرکار کے در کا۔ تو کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ دنیا کا نشہ چھتر سے اتر جاتا ہے، پولیس والوں کو دیکھے تو نشہ اتر جاتا ہے، یہ ایک ایسا نشہ ہے کہ مارا جا رہا ہے، کانٹوں کی بھری ہوئی چھڑی سے مارا جا رہا ہے، چھاتی پر پتھر پڑے ہوئے ہیں، گلے میں رسی ڈالی ہوئی ہے، تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو سبحان اللہ کہہ میں بلند آواز سے کہہ، حلقے پہ تیغ رہے سینے پر جلاد رہے، وہ یہ کہہ رہا ہے حلقے پہ تیغ رہے سینے پر جلاد رہے، لب پہ تیرا کلمہ دل میں تیری یاد رہے۔ پھر یہ ایسا نشہ ہے، اللہ ولی، جب اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا بے شمار نعمتیں دی ہیں، لیکن محبوب کو جب بھیجا یہ ایسی نعمت ہے کہ مالک نے خود کہا، اظہار کیا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ نے بڑا کرم کیا، احسان کیا مومنین پر، ان کے پاس اپنا رسول بھیجا۔ دیکھیے ماننے والا مشرق میں ہے وہ کہتا ہے میرا رسول، مغرب والا کہتا ہے میرا رسول، جنوب والا کہتا ہے میرا رسول، شمال والا کہتا ہے میرا رسول، فرش والے کہتے ہیں میرا رسول، عرش والے کہتے ہیں ہمارے رسول۔ میں نے دیکھا پوری مخلوق کہہ رہی ہے ہمارے رسول، ادھر سے آواز خالق کی آتی ہے محمد رسول اللہ، محمد میرے رسول۔ اللہ ولی، سرکار کا رنگ، اللہ ولی۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے ایک رسول۔ پہلے کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہا تمہارے پاس نور آیا، اب تعین کرنا تھا، منتخب کرنا تھا کون سے راستے آیا۔
تو خالق نے کہا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، بے شک وہ تم میں سے ایک رسول تشریف لائے، تم میں سے۔ انفسکم یہ دو طریقے سے پڑھا جاتا ہے یہ لفظ، ایک تو فا کے اوپر پیش کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، دوسری قرات کے مطابق جو ہے فا کے اوپر زبر سے پڑھا جاتا ہے۔ اگر ہم زبر سے پڑھیں گے انفسکم تو اس کا مطلب ہوگا آنے والا تم میں سے بہترین جماعت میں سے آیا۔ سرکار دو عالم سیرت ابن شام وغیرہ میں، مجم الکبیر وغیرہ میں سب میں رقم ہے، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں بھی تذکرہ فرمایا، مکہ المکرمہ میں بھی تذکرہ فرمایا، فرمایا تمہیں معلوم ہے میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، عبداللہ کا بیٹا ہوں، ادھر میری طرف دیکھو، عبداللہ کا بیٹا ہوں، عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ عبد المطلب جو ہے وہ ہاشم کا بیٹا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنا شجرہ نسب جو ہے وہ سارا بیان فرمایا، توجہ کر تو توجہ نہیں کر رہا، شجرہ نسب سارا بیان فرمایا، میں فلاں کا بیٹا ہوں، میرا دادا فلاں ہے، پردادا فلاں ہے، میرے دادا امجد فلاں ہے۔ مطلب کیا تھا بیان کرنے کا؟ مطلب کیا تھا؟ اگر یہ شجرے والے سارے بیان کر رہے کہ فلاں کا بیٹا فلاں، فلاں کا بیٹا فلاں، فلاں کا بیٹا فلاں، اس کا مقصد آگے بیان فرمایا، مقصد بیان فرمایا کہ میرے سے لے کر آدم علیہ السلام تک جہاں جہاں سے میرا گزر ہوا ہے وہ تمام کے تمام پاک تھے۔ جہاں جہاں سے میرا گزر ہوا ہے وہ تمام کے تمام پاک تھے، یعنی پیغمبر اسلام نے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کی زبان سے مہر لگا دی۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ بات بظاہر سرکار کرتے ہیں، سرکار کی زبان پر خدا بولتا ہے، خدا بولتا ہے، مہر لگا دی کہ میرے شجرہ نسب والے سارے پاک ہیں، پاکیزہ ہیں، سارے ہی پاکیزہ ہیں۔ اس لیے بیان کیا ہمارے لیے کہ تاکہ ہمیں علم ہو غلاظت بری چیز ہے، نجاست بری چیز ہے، یہ انبیاء کے شجرے کو چھوتی بھی نہیں۔ پھر آگے بیان کرتا ہے قرآن عزیز علیہ ما عنتم، وہ تجھ پر اس قدر رحم کرنے والے ہیں، تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گراں گزرتا ہے، تم تکلیف میں ہوتے ہو تو سرکار کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ باغ جس کا ہوتا ہے مالک باغ والا اتنی قدر کرتا ہے پھل والے بوٹے کی، اتنی قدر کرتا ہے جو بوٹا خشک ہو گیا ہے، نہ پھل والے کو کہاڑی مارنے دیتا ہے نہ دوسرا بوٹا جو خشک ہے۔
اس کو مارنے دیتا ہے۔ میں چونکہ ذمہ دار نظام کو سمجھتا ہوں، جب کوئی آدمی گزر رہا ہو باغ سے، ہاتھ میں کہاڑی ہو، تو جاتے ہوئے کسی خشک بوٹے نو کہاڑی کوئی مارے، مالک اگر دیکھ رہا ہے وہ کہاڑی مالک کے سینے پر لگتی ہے، بول اٹھتا ہے تمہیں معلوم نہیں اس کے وارث زندہ ہے۔ یہ کلمہ پڑھنے والے جس بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہو، حضور کو خاتم النبیین جو سمجھتا ہے، چاہے وہ روحانی طور پر بیمار کیوں نہ ہو، ان کو برا نہ کہو، علاج کرو، برا نہ کہو۔ بیماروں کو گھر سے نکالنا نہیں ہوتا، علاج کرنا ہوتا ہے، پیار سے دعائی دینی ہوتی ہے۔ میرے بھائی، اگر ہم کسی طریقے سے کلمہ گو کو تکلیف دیتے ہیں، ادھر تکلیف دیتے ہیں، یہ سرکار کے باغ کا بوٹا ہے، سرکار کو تکلیف ہوتی ہے۔ بلند آواز سے کہے اللہ ولی۔ سرکار اس قدر محبت کرتے ہیں، ایک صحابی نے الخصائص الکبریٰ میں شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کی کہ حشر کا دن ہوگا، سرکار میں آپ کو کہاں ملوں؟ اللہ ولی۔ تو آپ نے 3 جگہ بتائیں، 3 جگہوں پر آنا۔ فرمایا پہلی جگہ تو آب کوثر پر آ جانا۔ سو گئے ہیں، آب کوثر کی ضرورت نہیں، آب کوثر پر آ جانا۔ میں وہاں کھڑے ہو کر اپنے امتیوں کو آب کوثر اپنے ہاتھوں سے پلاؤں گا۔ وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جس کو پیالہ جو ہے آب کوثر کا امتی کو، مرید کو سرکار پیش کریں گے۔ اللہ حضرت نے کہا ہے کہ میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہے۔ یہ الفاظ دستے ہیں، بتاتے ہیں کہ جیسا کہ اللہ حضرت دیکھ رہے ہیں، جیسا کہ کوئی بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہے۔ رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہے۔ اللہ ولی۔ فرمایا دوسری جگہ جو ہوگی وہ میزان کی جگہ ہوگی، میں وہاں کھڑا ہوں گا۔ اگر کسی امتی کے اعمال کم ہوں گے تو میں نیکی ڈال کر اس کے اعمال بڑھا دوں گا۔ کتنا کرم ہے کہ میدان حشر میں سرکار جو ہے ہماری دیکھ بھال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ بلکہ فقراء تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حشر کا دن ہے یہ سرکار کی عظمت دکھائی جانی ہے، سرکار کی عظمت دکھائی جانی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا تیسری جگہ پل سرا جو بال سے بریک ہے، تلوار سے تیز ہے، میں وہاں کھڑا ہو جاؤں گا۔ اب بتاؤ کہ بندہ گزرتا ہو، سرکار فرماتے ہیں کہ جبریل نے پر بچھائے ہوں گے، اس کے پروں پر پیر رکھ کر سرکار کا امتی گزرے گا۔ جبریل نے پر بچھائے ہوئے ہیں،
لیکن سرکار پھر بھی کھڑے ہیں۔ آپ فرماتے میں وہاں دعا کروں گا، رب سلم امتی، رب سلم امتی، میرے پالنے والے میری امت کو سلامتی سے گزار۔ یہاں بھی اعلیٰ حضرت نے بھی کہا، اے رضا پل سے اب وجد کرتے گزرے، اے رضا پل سے اب وجد کرتے گزرے، کہ رب سلیم ہے صدائے محمد۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت پر قربان جاؤں، وہ ہمیں لاوارث نہیں چھوڑتے، ہمارے وارث ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آگے فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ تمہاری بھلائی چاہنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں اور مومنین پر مہربان ہے۔ یعنی جن کا من صاف ہوگا، سوچ صاف ہوگی، عقائد و نظریات ٹھیک ہوں گے، وہ مومن ہے اور ان پر میرا مصطفیٰ رحیم ہے، میرا خدا بھی ان کے لیے رحیم ہے۔ تسمیہ سب پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں دو لفظ آتے ہیں، ایک رحمان کا آتا ہے، ایک رحیم کا آتا ہے۔ ان دونوں کے جو معنی ہے وہ ایک ہی ہے، رحم کرنے والا، رحم کرنے والا۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ